کوئی سیاسی بات ایک اب انتظامی حوالے سے بھی اب ہماری ذہن میں ضروری اور خیال آتا ہے کہ ریاست کی ریٹ کہاں ہیں آخر. یعنی اتنا زبردست قسم کا آپریشن کیا جائے, اینٹی رائٹس فورس بھی استعمال کی جائے, گھروں کے دروازے توڑ کر آپ اندر گھس جائیں, آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہو اور ایک بندہ آپ سے نہ پکڑا جائے. آپ گجرات میں اس شخص کے گھر پر بار بار چھاپے ماریں, وہ بندہ آپ سے نہ پکڑا جائے. بندہ آپ سے پکڑا نہیں جاتا. آپ عمران خان کے گھر پہ جائیں, وہاں پر آپ آپریشن کریں, گھنٹوں طویل آپریشن کریں, بندہ آپ سے پکڑا نہیں گیا. تو بندے آپ سے پکڑے نہیں جا رہے, یہ اتنا بھونڈے طریقے سے آپریشن کر رہے ہیں, میڈیا پہ اسے پروجیکشن مل رہی ہے. یہ ہے کیا آخر؟ یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ کیا پرویز الہی صاحب کو اور تحریک انصاف کو ایک مظلومیت کا ٹیگ ان کے اوپر لگا کر ان کو مزید مقبول کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ان کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں, آپ ملک کے میں ہونے والے مذاکرات کو سبوتاژ کر رہے ہیں, اور کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ اندلیب عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, عامر الیاس رانا صاحب بھی شریک گفتگو ہوں گے, اور اظہر جاوید صاحب لندن سے ہمارے ساتھ ہوں گے, اور ان سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ میاں صاحب ان مذاکرات کے حق میں تھے, نہیں تھے تو پھر جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہاں پر کیا ہو رہا تھا. لیکن سب سے پہلے اندلیب عباس صاحبہ آپ سے ذرا جان لیتے ہیں. اس کے بعد اندلیب عباس صاحبہ سے بھی لائن ہماری نہیں ملی. ارشاد بھٹی صاحب آپ فرمائیں, میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ اتنا بھونڈا آپریشن جس میں پرویز الہی صاحب ایک عمر رسیدہ شخصیت, ظاہر سی بات ہے وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے, وہ بار بار پولیس چھاپے مار رہی ہے, اسی طرح کی کاروائیاں کر رہی ہے, وہ پکڑ میں بھی نہیں آ رہے, ان پہ مظلومیت کا ٹیگ لگا رہے ہیں, ان کو ہیرو بنا رہے ہیں, یا یہ واقعی اتنے نالائق ہیں کہ آپریشن کرتے ہیں اور کر نہیں پاتے؟ معاملہ کیا ہے یہ؟ دیکھیے بھائی جان, آج کئی ایونٹس ہوئے. ایک تو ایک بات اس سوال سے ہٹ کے کرنا چاہتا ہوں کہ آج ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی مبینہ آڈیو آئی جس میں وہ 1,20,00,000 کا کوئی اس طرح کا چکر تھا ٹکٹ پہ. اس کی تحقیق ہونی چاہیے, اس کا فرانزک ہونا چاہیے, اور یہ بڑی شرمناک قسم کی ایک ہے, اور پی ٹی آئی کو اپنی ٹکٹوں میں کرنا چاہیے, کچھ خیال کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس چھاپے سے اور اس دھاوے سے اور اس سے جڑی بات ہے کہ کاف لیگ کا ابھی تک حکومت میں ہونا سمجھ میں نہیں آتا. گھر ایک ہی ہے, دروازہ مین ایک ہی ہے دونوں کا, چودھری شجاعت کا, چودھری پرویز الہی کا. تو ابھی تک وہ وزارتوں میں بھی ہیں اور حکومت میں بھی ہیں, اور بیڈ روموں تک بات پہنچ گئی ہے, تو ان کی حوصلہ ہے اور ان کی ہمت ہے. تیسری بات جو آپ نے کی وہ ہے چادر اور چار دیواری کا تحفظ. جیسے آپ نے ابھی کہا نا کہ میں نے اپنی زندگی میں تو ایسا نہیں دیکھا کہ فار ایگزامپل زمان پارک کا جو گھر کا سابق وزیر اعظم کے گھر کا دروازہ کرین سے توڑ کر اندر داخل ہوں, اور وارنٹ جو لے کے آئیں وہ لوئر جوڈیشل سے وہ ادھر سے لے کے آئیں, وہ جو نچلی عدالت سے, تو وہ لے کے آئیں کہ ایک انسپیکٹر اور ایک خاتون ان کے ساتھ اندر جائیں گی, اور پھر جس طرح پولیس اندر گئی اور جو انہوں نے کیا وہ سب کے سامنے ہے. اور یہ جس طرح آدھی رات کو اچانک پولیس کا آ جانا, اور اینٹی کرپشن کے حکام کا بھی ساتھ ہونا, پورے علاقے کو کارڈن آف کرنا, ناکے لگانا, سڑک عام ٹریفک کے لیے بند کر دینا, گھر کے سامنے پولیس کی پوزیشنیں سنبھالنا, بختر بند گاڑی کا آنا, اور ادھر دیواریں کود کر اندر جانا اور بختر بند گاڑی سے دروازہ توڑنا, پھر اندر جا کر وہ ٹھڈوں سے وہ شیشے توڑنا, پھر دروازہ کھولنا, پھر اندر جا کے تلاشیاں لینا. یہ جہاں یہ ظلم ہے, فاشزم ہے, باہر آ جانا اور باہر آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپریشن کرنا, پھر سرچ کرنا کہ لوکیشن یہیں پر ہے, بندہ نہیں مل رہا. ابھی بھی سنا جا رہا ہے کہ پھر دوبارہ پہنچ رہی ہے پولیس. تو یہ جہاں افسوسناک ہے, شرمناک ہے, قابل مذمت ہے, وہاں مذاکرات جہاں ہو رہے ہوتے ہیں, اور جہاں سارا دن وہ پرویز الہی لاہور ہائی کورٹ میں رہے, سارا دن وہ ضمانتیں کروا کے, تو ادھر وہ پریس ٹاک بھی کی انہوں نے. اور چودھری خاندان وہ ہے جن پہ آپ الزام لگا سکتے ہیں, ان پہ کوئی مقدمے ہیں تو ان کا حساب لینا چاہیے, انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے تو ان کا حساب لینا چاہیے, انہوں نے کوئی اور کام کیا ہے تو اس کا حساب ضرور لینا چاہیے. قانون کی نظر میں سب برابر ہیں, لیکن یہ چودھری خاندان وہ ہے جو یہی ہاؤس آف شریف کی خواتین تھی مشرف دور میں, جن کے یہ رکھوالے تھے. بیگم کلثوم نواز صاحبہ ان کے گھر میں تھی, حمزہ شہباز ان کے میزبان ہوتے تھے.
اچھا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کس کو پکڑنا تھا؟ جس طرح یہ کاروائی ہوئی کسی دہشت گرد کو پکڑنا تھا، کچے کے ڈاکو ادھر آ کے چھپ گئے تھے، کوئی بہت بڑا مطلوب مفرور اشتہاری تھا، کون تھا جس کو اس طرح پکڑنا تھا اور اس طرح دروازے کھول کے جانا تھا؟ اور تیسری بات جو اہم بات ہے، چادر اور چار دیواری کا تحفظ۔ مریم نواز کا جو ہوٹل کا کمرے کا دروازہ ٹوٹا قابل مذمت تھا، اور جس طرح بھی ہوا اس پر بلاول بھٹو کا رد عمل دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا، پی ڈی ایم کے سارے سیاستدانوں کا، اور اس پر تحریک انصاف کا بھی رد عمل بڑا دلچسپ تھا، تو وہ دیکھ لیں اور یہ دیکھ لیں آج کدھر ہے۔ یعنی اس ہم وقت نے موازنے کی تو بات نہیں ہے اب بھٹی طے ہو صاحب، گیا میں کہ تو موازنہ کر ہی نہیں رہا۔ اس وقت طے یہ ہو گیا ہے کہ آئین وہ ہے چاہیے جو ہمیں سوٹ کرے، عدالتیں وہ چاہیے جو ہمیں سوٹ کریں، فوج وہ چاہیے جو ہمارے ساتھ کھڑی ہو، الیکشن کمیشن وہ چاہیے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہو، پولیس اور ایف آئی اے اور نیب وہ چاہیے جو ہمارے حکم مانے، اور چادر اور چار دیواری کا تحفظ وہ ہے جو ہمارا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ تو بھٹی صاحب یہ تو وہ صورتحال سامنے آ رہی ہے نا، جنگل کا قانون بنائیں، یہاں ایک عام آدمی بھگتتا ہے، اس ملک کو وہ اب اشرافیہ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اور یہی ہوتا ہے اس ملک میں۔ لیکن جس انداز سے یہ ہو رہا ہے یہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے۔